جو مومن کو ستائے گا، مسلمان کو ستائے گا، چاہے وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی حسب کا ہو، کسی بھی نسب کا ہو، لیکن کلمے پڑھنے والے کو جو ستائے گا، 4 قسم کی سزاؤں کو اللہ نے بیان کی ہے کہ جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول سے لڑائی کرتے ہیں، تو آسان معنی کرو، جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ مسئلہ حل ہوا، عبارت نکالنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ حاربہ یحارب، محاربہ اپنے معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں، جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، اس قانون کو توڑنا گویا اللہ کی مخالفت کرنا ہے نا بھائی، اس قانون کو توڑنا گویا اس اللہ سے دشمنی کرنی ہے نا بھائی۔ مسجد میں کام ہو رہا ہے، ساتھی کر رہے ہیں، اب جنہوں نے حکم دیا ہے کہ مسجد کا یہ کام کرو، اگر کوئی آڑے آئے وہ اس کام کو نہ کرے تو یہ نہ کرنا گویا اس حکم کرنے والے کی خلاف ورزی ہے نا، جس نے قانون جاری کیا کہ کام کرو۔ تو اللہ نے قانون جاری کیا کہ نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان کو مت ستاؤ، مسلمان کلمہ پڑھنے والا جو بھی ہو اس مسلمان کو تکلیف مت دو، یہاں تک کہ فرمایا کہ خانے کعبہ کی دیواریں گر جائے پر مسلمان کا دل نہ دکھے۔ آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ تو یہ قانون اللہ نے جاری کیا، اب اس قانون کو توڑنا گویا اس اللہ سے دشمنی لینی ہے نا۔ تو انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اب دوسری بات، اور یسعون کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین میں فساد کی۔ اب فساد کی بہت قسمیں ہیں، شرک کرنا بھی فساد ہے اور کفر بھی فساد ہے، جتنی بھی اقسام ہیں، لیکن علماء فرماتے کہ یہ آیت قطاع الطریق کے بارے میں ہے، ڈاکہ مارنے والوں کے بارے میں، چوری کرنے والوں کے بارے میں، پشتو میں کہتے شوکا کئی، کسی پر 2000 مقرر کرتے، کسی پر 5000 مقرر کرتے، کسی پر 10,000 مہینہ مقرر کرتے ہیں، کسی پر 20,000 مہینہ مقرر کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ان کے بارے میں یہ آیت ہے، ڈاکہ ڈالنے والوں کے بارے میں، راہ زنوں کے بارے میں۔ مزدور بیچارہ کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے، یہ ظالم راستے میں ان کو لوٹ لیتے ہیں، چاہے جو بھی ہو، جس قوم کا بھی ہو، جس حسب کا بھی ہو۔ مزدور بیچارہ سارا مہینہ وہ اوور ٹائم لگاتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، اس کو 8, 9, 10,000 روپے ملتے ہیں، وہاں ان کے بچوں کو فیس بھرنی ہے، مدرسے کی فیس بھرنی ہے، کھانے کا آٹا نہیں، چینی دال نہیں، یہ بیچارہ جائے گا راستے میں پکڑ لیں گے ظالم، کیا نکالوں، گاڑی میں آ جاتے ظالم، چاہے وہ ظالم کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی حسب نسب کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، گاڑی میں آ جاتے ہیں، دن دہاڑے رکھ دیتے کہ نکالو، موبائل بھی چھین لیتے ہیں، پیسے بھی چھین لیتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کی سزا اللہ نے ان بدماشوں کے بارے میں بیان فرمائی، جو یہ بدماشی کرے گا، اور بلکہ اڈے کھول لیتے ہیں، اور بعض نادان تو اس وجہ سے شرکت کرتے ہیں کہ ہم تو صحیح نیت والے ہیں، تو ان کا بھی اس آیت میں ذکر ہے، جو صحیح نیت سے شرکت کرتے ہیں تو ہم تو غلط کام نہیں کریں گے، ہم تو صحیح کام کریں گے، غریبوں کی مدد کیا کریں گے، ان کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کو بھی کیا سزا دوں گا، کیونکہ تفسیر المعانی نے لکھا ہے من کثر سواد قوم فهو منهم، جو جن لوگوں کی مجلس کو بڑھائے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کو انہی مجلس والوں میں سے کھڑا فرمائیں گے۔ اگر ہم قرآن والی مجالس کو بڑھائیں گے، اللہ ہمیں قرآن والوں صفوں میں سے کھڑا فرمائیں گے۔ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا بدماشوں کے ساتھ ہو، راہزنوں کے ساتھ ہو، قیامت کے دن اسی تہجد گزار کو، امامہ باندھنے والوں کو، اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا ان ظالموں کے ساتھ ہو جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں پر بتے مقرر کرتے ہیں، بتوں کے بارے میں انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ جمعے میں ذکر کروں گا قرآن سے، کہ قرآن نے ان کے لیے کیا سزا بیان کی ہے جو بتے مقرر کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ کچھ کمائے نہ کمائے، تیرے لیے بتہ ضروری ہے۔ تو یسعون فی الارض فسادا، جو زمین میں فساد کرتے ہیں، فساد کیا؟ علماء فرماتے قطاع الطریق، ڈاکو لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہے۔
بدماشوں کے بارے میں، جو مسلمانوں کو لوٹتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، ان کی عزت اور آبرو کو لوٹتے ہیں، ان کے مال کو چھینتے ہیں، ایسے بدبختوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور سب سے پہلا عذاب ان کا کیا ہے کہ جو لوگ اس چار قسم ہے، پہلے دیکھو اس میں 4 قسم کے لوگ ہوں گے، یا تو یہ بدماش، یہ لٹیرا، راہزن، ڈاکے والا، پشتو میں کہتا ہوں شوکے والا، یہ کسی مسلمان کو قتل کرے گا، مال ہاتھ نہیں آئے گا، مال ہاتھ نہیں آئے گا پر اس کو قتل کر لے گا، اس کی سزا الگ ہے۔ یا یہ بدماش لٹیرا راہزن مسلمان کو قتل بھی کر لے گا اور اس سے مال بھی چھین لیتا ہے، اس کی سزا الگ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا مال بھی چھینا، موبائل بھی چھینی، اوپر فائر بھی کیا، اس بدبخت کی سزا الگ ہے۔ تیسرا قسم وہ آدمی جس نے صرف اس مسلمان کی موبائل کو چھینا، اس کے مال کو چھینا، اس کی تنخواہ کو چھینا پر قتل نہیں کیا، اس کی سزا پھر الگ ہے۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، نہ اس ڈاکو نے، نہ اس بدماش نے، نہ اس راہزن نے نہ اس مسلمان کو قتل کیا اور نہ اس کی تنخواہ ہاتھ آئی، دونوں سے خالی، اس کی سزا قرآن نے الگ بیان کی ہے۔ 4 قسم کے لوگ ہیں اور چاروں کی سزا اللہ نے خود بیان فرمائی ہے۔ میں کچھ عرض کرتا ہوں اپنے ٹوٹے پھوٹے اردو الفاظ میں، جو اردو دان نہ ہو تو اس کی اردو اسی طرح ہوتی ہے۔ بھائی مجھے دیکھو، مذکر کے صیغے کے بجائے وہ مؤنث پڑے گا، مؤنث کے صیغے کے بجائے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اصل تو اللہ ہمیں وہ نبی والا درد ادا فرمائے کہ ہر مسلمان بلکہ کافروں کے بارے میں بھی ہم پریشان ہوں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے، ہمارے اندر وہ درد منتقل ہو جائے، تعصب ختم ہو جائے، پارٹی بازی، شو بازی، ہم سب ایک ہی پارٹی کے، محمدی پارٹی کے ہیں، یہ فلانے جھنڈے والے، یہ ڈینگے جھنڈے والے، فلانا فلانا فلانا۔ بعض اوقات آپس میں ملتے کہتے ہیں کس کے ساتھ تعلق ہے؟ اللہ کرے کہ ہر ایک نبی کے ساتھ تعلق ہے۔ میں محمدی پارٹی کا ہوں۔ یہی محمدی پارٹی والے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام محمدی پارٹی والے تھے، ورنہ صحابہ کرام کے اندر کتنے لوگ تھے؟ صرف 10-20 صحابہ تھے کیا؟ ہر ایک صحابی سے محمدی یعنی اس کی صورت دیکھ کر محمد یاد آیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے گورے تھے کہ جب تک اس کی داڑھی نہیں آئی تھی ہمارے امام صاحب ان کو سامنے نہیں بٹھایا کرتے تھے کہ تو طرف پر ہو کر بیٹھ۔ اس لیے جب امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کسی قول پر ایک ہو کر فتویٰ دیتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں، علماء فقہ وہ فرماتے کہ طرفین کا قول یہ ہے، شیخین کا قول یہ ہے، صاحبین کا قول یہ ہے۔ تو صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ جب فتوے میں اکٹھے ہوتے ہیں صاحبین کہا جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب کسی قول میں ایک ہو کر فتویٰ دیتے تو کہتے شیخین کا فتویٰ یہ ہے، اور جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک ہو کر فتویٰ دیتے تو کہتے ہیں طرفین کا فتویٰ یہ ہے۔ پھر طرفین کہنے کی وجہ، شیخین کہنے کی وجہ، صاحبین کہنے کی وجہ تو آپ پڑھ چکے ہو۔ تو وہ اتنے گورے تھے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو تمہارا بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، چاند سے تشبیہ دینا، ارے یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کی منہ پہ چھائی یا مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ 14ویں رات کی چاند پر کچھ نہ کچھ دبے پھر بھی ہوتے ہیں، محمد عربی کا چہرہ مبارک اس دبوں سے بھی پاک تھا۔ اتنا خوبصورت نبی، اتنا سونا نبی اللہ نے ہمیں دیا۔ اس خوبصورت نبی کے خوبصورت اعمال اگر ہم اور آپ اپنائیں، اللہ ہمیں بھی خوبصورت بنا دیں گے، اللہ ہمیں بھی خوبصورت بنا دیں گے۔ بعض اوقات کسی کا کام کسی دوسری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو ہمارا کام محمد عربی کے عمل کی وجہ سے ہو جائے گا۔ اگر ہمارے اندر نبی والی زندگی ہو، نبی والے اخلاق ہو، تو اس اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔
اور اگر نبی والی زندگی ہمارے پاس نہ ہو، نبی والے اعمال ہمارے پاس نہ ہو، چاہے ہم کتنے ارب پتی کرب پتی ہوں، کتنے فیکٹریوں کے مالک ہو، کتنے مشینوں کے یعنی بند آنکھ پر ہم اور لاکھ سنگر اور پریڈ لاکھ چلانے والے کیوں نہ ہو، بند آنکھ پر ہم شاہزور اور یہ چھوٹا ڈبہ یہ چلانے والے کیوں نہ ہو، واللہ اگر نبی کی زندگی نہیں ہے اتنی مہارت کے ہوتے ہوئے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر نبی والی زندگی نہیں ہے ساتھ تو اتنے فیکٹریوں کا مالک بن کر بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ جس کو جہنم سے بچنا ہے اسے محمدی بننا پڑے گا۔ محمدی جو بھی بنے، جس قوم حسب نسب رنگ کالا عرب عجم، جو بھی محمدی زندگی اپنائے گا، غریب اپنائے گا وہ کامیاب، امیر اپنائے گا وہ کامیاب، فیکٹریوں کا مالک اگر محمدی زندگی اپنائے گا وہ کامیاب، اور مزدور جو 8 گھنٹے کام کرنے والا ہے اگر وہ محمدی زندگی اپنائے گا وہ کامیاب، فیکٹری میں چکن کھانے والا اگر وہ محمدی زندگی اپنائے گا وہ کامیاب، اور فیکٹری میں دال کھانے والا، ساگ اور سبزی کھانے والا، ہاں جنا میں پھر آلو کھائے جاتے ہیں اور آلو کھانے والے اگر یہ محمدی زندگی اپنائے گا، یہ غریب اللہ اس کو اس غربت میں کامیاب کر دیں گے۔ کامیابی کا دار و مدار وہ محمدی بننے میں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لے کرتا محمد کے غلامی کا۔ محمدی بنو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، محمدی بنیں گے نا انشاءاللہ، لیکن موت کے بعد محمدی تو بنیں گے پر موت کے بعد، موت سے پہلے محمدی ہم کیوں بنے بھائی؟ چوری کون کرے گا؟ رات کو چوری کا مال کون خریدے گا؟ ہاں یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ موت کے بعد ہی محمدی بنیں گے۔ ہمیں کیا ہے، اگر فرشتہ ہے ہم کہیں گے اللہ میں تو موت کے بعد بننے کے لیے تیار تھا پر تو نے چھوڑا نہیں۔ تو یہ قسم کے وہ لوگ دیکھو، ایو قتلوا، ایک ڈاکے والے نے، چور آدمی نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا تو اس کی سزا دنیا میں ہی کہ اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ ایو قتلوا کا یہ مطلب ہے، پہلی سزا بیان ہوئی، جو ڈاکے والا جو بدماش دوسرے مسلمان کو قتل کریں تو اس کی سزا دنیا میں کیا ہے کہ اس کو بدلے میں قتل کروں۔ آخرت کا تو پوچھو نہیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں ہوگا کیا؟ بعض لوگ کہتے نہیں جی ہم ظلم نہیں کرتے صرف، تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو لوگ ان بدماشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے قیامت کے دن کیا ہوگا پتہ ہے؟ جو ظلم نہیں کرتے ہیں، جو لوگ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، جو لوگ، یہ بات سمجھنے کی ہے بھائی، جو لوگ ان بدماشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہتے بس ہم تو غریبوں کی مدد کریں گے، ہمارا ارادہ اچھا ہے، جو لوگ ان ڈاکوؤں کے ساتھ، ان چوروں کے ساتھ کمرے میں بیٹھے یا دفتر میں بیٹھے، جو صرف ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہوں، جو کسی مسلمان کو ناحق قتل بھی نہ کریں، جو کسی مسلمان پر ناحق آنکھیں بھی نہ نکالیں، جو غریبوں کی مدد کرتے ہوں، ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن صرف ان کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہوں دفتروں میں اور کمروں میں اور ان کے ساتھ آتے جاتے ہوں، تو آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ یہ آدمی، یہ نمازی، یہ تہجد گزار، یہ امامے والا، یہ داڑھی والا صرف ان بدماشوں کے ساتھ بیٹھتا تھا کہ میرا نام نہیں لکھو، میرے نام لکھنے کی ضرورت نہیں، میں اٹھوں گا بیٹھوں گا آپ کے ساتھ، کھاؤں گا آپ کے ساتھ، جہاں تشکیل کراؤں میں تیار۔ ایسا آدمی نبی فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، ہم کیا ہے چھوٹی منہ بڑی بات، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نبی نے فرمایا ایسا آدمی جو صحیح نیت سے غلط آدمیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، یہ آدمی بھی چونکہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا ہے پیتا ہے، یہ آدمی بھی قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان، یہ دیکھو یہاں پر ماتھے کے درمیان لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ، یہ وہ بدبخت ہے جو آج کے دن اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، آج کے دن یہ بدبخت اللہ کی رحمت سے بس محروم ہے۔ یہ تو وہ آدمی ہے جو کہتے ہیں ہم صحیح نیتوں سے کام کرتے ہیں، ہم کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے،
ہم تو غریبوں کی مدد کیا کریں گے. یہ اس آدمی کے بارے میں کہ جو ظالموں کے ساتھ اٹھے بیٹھے, ظالموں کے بات پر ہاں کہیں. یہ آدمی قیامت کے دن اس سال میں اٹھے گا کہ آیسم من رحمت اللہ, اس کے ماتھے کے درمیان, پیشانی کے درمیان, دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ وہ بدبخت ہے جو آج کے دن اللہ کی رحمت سے محروم. تو جو صرف ظالموں کے ساتھ اٹھے بیٹھے, صرف دفتر میں بیٹھے, ظلم نہ کرے, اس کا یہ حال ہے. تو ان ظالموں کا کیا حال ہے جو صدر بنا ہوا ہے, جو وزیر بنا ہوا ہے, جو پتنی کیا بنا ہوا ہے, جو پتنی کیا بنا ہوا ہے, اس بدبخت کا کیا حال ہوگا بھائی. یہاں تک یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظُلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, فرمائے کہ مائل مت ہو. یہ آیت بھی توجہ سے سنو. میں اس کا ترجمہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دوں گا. ہمیں کیا ترجمہ آتے, صحابی کا ترجمہ عرض کروں گا. قرآن کی یہ آیت ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظُلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ترکنو مائل مت ہو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہوں, ایسے لوگوں کے طرف مائل مت ہو, جھکو مت. جھکنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے لوگوں کو سجدہ مت کرو, رکوع مت کرو. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جس نے نبی کی زیارت کی, جس نے نبی کو دیکھا, وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائل مت ہو ان لوگوں کی طرف جو ظلم کرتے ہیں. تو اس سے جھکو مت ان لوگوں کی طرف جو ظلم کرتے ہیں. اس سے یہ مطلب ہے کہ یعنی ان لوگوں کی اطاعت مت کرو, ان لوگوں کی اطاعت مت کرو. سادہ معنی کروں, ان لوگوں کی بات مت مانو, ان لوگوں کی بات مت مانو جو ظالم ہے. اور یہ کہتے میرا تشکیل وہاں پر ہوا ہے, میں آج کل وہاں پر ہوا کرتا ہوں. میرا تشکیل صدر ہوئے, میں آج کل صدر کے دفتر میں ہوتا ہوں. میرا تشکیل سواد کی طرف ہوئے, مجھے سواد جانا ہے. قرآن نے کہا, حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ترجمہ فرما رہے, میں نہیں کر رہا بھائی, سوال کرنا ہو, اعتراض کرنا ہو صحابی پر کروں. اور جو صحابی پر اعتراض کریں تو یہ دیکھو, جو صحابی پر اعتراض کریں, جو صحابی کو برا کہیں, تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ من طعن فیہم او سبہم فقد خرج من الدین. جو صحابی پر اعتراض کرے, صفحہ 282 کتاب الکبائر. من طعن تاتے اندر سے نقطے لکھا کنا اسی متعلق فمن طعن فیہم او سب یسب سبا گالی دینا او سبہم فقد قطعت للتحقیق للمدی فقد خرج من الدین, وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. جو صحابی کو تان کرے, صحابی کو گالی دے, صحابی پر انگلی اٹھائے, صحابی پر قلم اٹھائے, صحابی کو برا بلا کہے, فرمائے کہ فقط خرج من الدین, وہ دین سے نکل چکا ہے, وہ دین سے خارج ہو چکا ہے. اور جو دین سے نکل جائے اسے جہنم میں جانا پڑے گا. جو مسلمان ایسے نادانوں کی تابعداری کرتے ہیں, ایسے نادانوں کی جماعت میں اپنا نام لکھتے ہیں, ہم تو ڈوبے تجھے بھی لے ڈوبے صنم, وہ جائے گا جہنم. اور آ کے پہلی سب میں نماز پڑھنے والا نادان یہ بھی جائے گا جہنم. فرمائے کہ ایو قتلوا, اس کو قتل کر دو. تو یہ جو میں آیت عرض کر رہا ہوں, حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ان بدماشوں کے ساتھ بیٹھے, ان کے دفتروں میں بیٹھے, ان کے ساتھ کھائے پیے, یہ مطلب ہے کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو, ایسے ظالموں کی, یعنی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ترجمہ فرما رہے ہیں کہ ان کی اطاعت مت کرو, ان کی تابعداری مت کرو. تو یہ تابعداری کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتے. وہ آپ کی تشکیل وہاں کر رہے تو وہاں جا رہے ہیں, وہ آپ کی تشکیل سواد کر رہے تو سواد جا رہے ہیں, وہ آپ کو فلانے دفتر میں بیچتے تو فلانے دفتر جاتے ہیں. تو یہ اطاعت کی کوئی سینگ ہوتے جو ہمیں نظر آئے. یہی تو اطاعت ہے, یہی تو تابعداری ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, قرآن فتویٰ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ظلم تو نہیں کرتے, صرف ظالموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے کمروں میں, ان کے ہاں. تو قرآن فتویٰ دے رہے, فتمسکم النار, مس مس مسن, فتمسکم النار, چھوئے گی تم کو جہنم کی آگ. یعنی جو لوگ نیک ہیں, توجہ کرو, جو لوگ نیک ہیں, نمازی ہے, زکاتی ہے, تہجد گزار ہے, امامت سر پر ہے, داڑھی والے ہیں, صرف ان ظالموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان ظالموں کے ساتھ اٹھتے ہیں, تو قرآن فتویٰ دے رہے کہ فتمسکم النار, تجھے جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا.
ان لوگوں کے لیے یہ فتویٰ جو بدماش بنے ہوئے ان کے لیے کیا فتویٰ ہوگا پھر؟ جب چھوٹے لوگوں کا یہ فتویٰ ہے تو بڑے لوگوں کا کیا فتویٰ ہوگا؟ تو یہ میں آئیوں قتلوا، بس اس کا ترجمہ کرتا ہوں، وقت نکل چکا ہے، کیا کروں۔ ایک بدماش نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا، قرآن فتویٰ دے رہے آئیوں قتلوا، اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شینگول آج کل بدماش بنا ہوا ہے۔ شینگول جانتے ہو؟ شینگول آج کل بدماش بنا ہوا ہے۔ اس شینگول نے اس پنگول کو قتل کیا، قرآن فتویٰ دے رہے کہ اس شینگول کو بدلے میں قتل کر دو۔ ایو قتلوا، ہو گیا مسئلہ۔ او یصلبوا، شینگول نے دو کام کیے، پنگول کو پکڑا، ایک تو اس کو موبائل چھینا، اس کے پیسے چھینے، بیچارے نے فیکٹری میں کام کیا تھا، شرکت میں کام کیا تھا، پتہ نہیں کون کون سے نام ہے، یہ مجھے آتی اس لیے بار بار لے، تو جو بھی فیکٹری ہے اس نے سارا مہینہ فیکٹری میں کام کیا، مشین چلائی، جھاڑو دیا، جو بھی کیا، اس کے بچے انتظار میں کہ بابا، بعض لوگ کہتے پاپا تنخواہ لے کر آئیں گے، وہ پھر ہمیں کھانا کھلائیں گے، چکن کھلائیں گے، فیس بھریں گے، وہ بیچارہ مزدوری کر رہے اور یہ ظالم بس میں چڑھ جاتے کہ نکالو۔ ایک تو اس پیسہ چھینا، دوسرا اس کو قتل کیا۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ یصلبو، اس آدمی کے دو سزا ہے، اس کو برے سر عام چوک پر لا کر پانسی کر دیا جائے گا، اس ڈکیت کو بر سر عام پانسی کر دیا جائے ایک، اور پھر فوراً نہ دفنائے، 2-3 دن تک۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ 2-3 تک اس طرح یہ بدبخت لٹکا رہے، یا جتنے دن ہوتا ہے کہ عام مسلمان اس ڈاکو کو دیکھ کر، اس بدماش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ اس نے دوسرے مسلمان کے موبائل کو بھی چھینا تھا، پیسے بھی چھینے تھے، اس کو قتل بھی کیا تھا، تو اس کی 2 ڈبل سزا ہے۔ اس کو قتل بھی کرنا ہے اور اس کو برسر عام 2-3 دن تک لٹکائے رکھیں تاکہ اور مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ اپنی بدماشی چھوڑیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن فتویٰ دے رہے ہیں۔ 2 قسم کے لوگ، ایک قسم کا جو صرف قتل کرے اس کو قتل کر دو، دوسرا قسم کیا ہے جو کسی مسلمان کا موبائل بھی چھینے، پیسے بھی چھینے اور اس کو قتل بھی کرے، اس کا سزا یہ کہ اس کو سولی دے دو، پانسی کر دو اس کو۔ اور تیسرا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، مثلا ایک بدماش نے دوسرے مسلمان کو پکڑا، صرف اس کی موبائل چھینی، اس کو قتل نہیں کیا کہ بھائی ہمیں تو 33+ سے کام تھا، وہ ہمیں مل گیا، ہمیں اس سے کیا کام ہے، چھوڑو اس کو، غریب آدمی ہے، ہمیں تو پیسوں سے کام تھا، ہمیں مل گیا۔ وہ بیچارہ کار چلا رہا تھا تو کار کی چابی چھین لی کہ جاؤ، ہمیں کار چاہیے تھا، وہ مل گیا، ہمیں اس سے کیا کام ہے، جاؤ اس کو۔ تو جس بدماش نے، ڈکیت نے، راہزن نے دوسرے مسلمان کی صرف موبائل چھینی یا اس کا صرف گاڑی چھینا اور اس کو زندہ چھوڑا، اس کا حکم قرآن بتاتے کہ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اس کو پکڑ کر اس بدماش کا دائیں ہاتھ کاٹو اور بائیں پاؤں کاٹو۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس نے دوسرے مسلمان کی موبائل کو صرف چھینا ہے، اس نے دوسرے مسلمان کے مال کو چھینا ہے، اس کو قتل نہیں کیا۔ یہ 3 سزائیں ہوگی۔ تیسرا او ينفوا من الارض، بس اس کا ترجمہ کر لوں گا نا، او ينفوا من الارض، چوتھا قسم کا وہ بدماش ہے، وہ راہزن ہے جو اس مسلمان کو نہ قتل کرتا ہے نہ اس مسلمان کا موبائل چھینتا ہے، صرف اس بدبخت نے مسلمان کو ڈرایا۔ اللہ، مسلمان کو ڈرانا بھی حرام ہے۔ آج مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ کیا ہو رہے مسلمانوں کے گھروں میں؟ ظالم آ کر عزتیں لوٹتے ہیں۔ تو اگر یہ قرآنی قانون جاری ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج یہ قرآنی قانون نہیں ہے، بس جس کا واسکٹ باری ہو اس کا سب کچھ اس کے جیب کے اندر ہے، جس کا جیب باری ہو اسی کی بات ہے بھائی۔ اس بدماش نے، لٹیرے نے دوسرے مسلمان کو نہ قتل کیا، نہ اس کی موبائل چھینی، نہ اس کا پیسہ چھینا، صرف ایک کام کیا۔ کیا کیا؟ ہوائی فائرنگ، ٹھس 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 ٹھس، ہوائی فائرنگ۔ یہ انگلی گواہی دے گی، یہ باتیں کرے گی، مجھ پر یہ ہوا ہے۔ صرف کیا کیا؟ ہوائی فائرنگ، ٹھس ٹھس، ہوائی فائرنگ۔ دوسرے مسلمان کو ڈرایا، اس کو مارا، قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں چھینا، ڈرا کر چھوڑا۔ قرآن کہتا ہے اس بدماش کو سزا دو۔ کیا سزا دو؟ او ينفوا من الارض، مسلمانوں کی زمین سے اس کو دور بھیج دو، کہیں اور بھیج دو۔
تو علماء فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ دوسری جگہ مت بھیجو، دوسری جگہ مت بھیجو، یہ وہاں جا کر پھر بدمعاشی کرے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمائے کہ اس کو جیل میں بند کر دو، اس کی سزا یہ، اس نے دوسرے مسلمان کو کیوں ڈرا ہے، ہوائی فائر کر کے اس کو کیوں تکلیف دی ہے، اس کی سزا یہ کہ اس کو جیل میں بند کر دو۔ 4 قسم کی سزائیں قرآن نے بیان کی، بعد میں انشاءاللہ پھر اگلی جمعے کو بات کروں گا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا کا ترجمہ سن لو کہ ذالک یہ کیا، ذالک یہ یعنی یہ قتل کر دینا یا پھانسی پر چڑھا دینا یا یہ کہ تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اس کے ہاتھوں کو پاؤں کو کاٹ دینا، یا یہ کہ اس کو جیل میں بند کر دینا، ذالک یہ ذالک کا مشار علیہ المذکور سب چیزیں ہیں۔ ذالک یہ سزائے جو قرآن نے ذکر کی ہے، لہم ان کے لیے خزی شرم ہے، رسوائی ہے، فی الدنیا 52 کے اندر، یہ دنیا کی سزا ہے۔ اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں تو پوچھو ہی مت کہ آخرت میں ان بدماشوں کو، ان لٹیروں کو جو مسلمانوں کو لوٹتے ہیں، بسوں میں چڑھ کر ان کی موبائل چھینتے ہیں، اور ان نادانوں کو الٹا کر کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر دوسرے مسلمانوں کے لیے یعنی رحم پیدا فرمائے کہ ہم جیسے اپنے بیٹے پر ترس کھا رہے تو دوسرے مسلمان پر بھی ترس کھائے، جیسے ہم اپنے بھائی پر ترس کھا رہے تو دوسرے مسلمان پر بھی ترس کھائے۔ فرمائے ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا۔ یاد رکھو اگر ہم ظالم بن گئے یہ ظلم ہم سے نکلے گا۔ ایک سنار تھا، وہ عورت اس کے پاس آئی تو وہ سونے کا جو کیا ہے بنگڑی کا کڑا، سونے کا کنگن ہے، کیا ہے سونے کا کنگن اس عورت کو پہنانے لگا، تو اس سنار نے جیسے کنگن پہنانے لگا تو اس کی نیت خراب ہوئی۔ بعض ہاتھ ہوتے اس طرح، پھر عورتوں کی یاد، تو جب یہ کنگن پہنانے لگا تو اس سنار کی نیت خراب ہوئی۔ جیسے یہ گھر گیا اللہ نے اسے نکالا تھا، اس کا غلام تھا جو 20 سال سے اس کے گھر میں کام کر رہا تھا، 20 سال سے اس کے گھر کا خادم تھا، اور اس نے اس کو اپنے بیٹوں کی طرح کہا تھا، یعنی اتنا وہ امین تھا، امانت دار تھا۔ لیکن اللہ کی شان، اس خادم نے اپنی مالکہ کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا، جو 20 سال کو وفادار خادم تھا، اس نے اپنی مالکہ کو بری نگاہ سے دیکھا اور ارادہ بھی کیا، لیکن بدکاری نہ ہوئی۔ تو جب یہ مالک سنار گھر آیا تو بیوی رو رہی ہے، بیوی سے کہا کہ ویلے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ 20 سال کا خادم جس کو ہم اپنا بیٹا سمجھ رہے تھے، آج اس نے میری طرف غلط نظروں سے دیکھا، تو ایک دم سنار سجدے پر گر گیا اور توبہ کی، آج میں نے دکان میں غلط نگاہی کی تھی، میرے گھر میں نکلی، میں نے دکان میں کسی عورت کو کنگن پہناتے ہوئے میرے دل میں کچھ آیا، اللہ نے میرے گھر کے اندر نکالا۔ جو ظالم ہے یہ ظلم ان سے نکلے گا، جلتی نکلے، کچھ دیر بعد نکلے، یہ نکلے گا۔ اللہ تعالی ہم کو ظالمین کے صفوں میں سے نہ کھڑا فرمائے، اللہ ہم سب کو قیامت کے دن مظلومین کی صفوں میں سے کھڑا فرمائے۔